جنرل صاحب یہ اتنی بے بسی اور اتنی مظلومیت اپنی بنا کے آپ کیوں پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کا اس ریجن کے اندر جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ ہندوستان ہے، اور وہ ہندوستان کو بنیاد بنا کے ساری اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہے۔ مجھے تو تکلیف ہے یہ بات سن کے، بدقسمتی ہے اگر یہ سچ ہے۔ جو کچھ وار آن ٹیررزم کے بعد امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، یعنی پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کنٹریبیوشن ہے، اس کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کرنا، افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس تھا اس کو جس طرح سے امریکہ نے ڈی سٹیبلائز کیا، جس طرح سے ایک پراکسی وار انڈیا کے کانٹیکس میں لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان کے کانٹیکس میں، جس طرح سے آپ کا ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے، جس طرح سے اب یورپین یونین ہمیں تھریٹ کر رہی ہے۔ عمران خان نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ یورپین یونین جو ہے کبھی ہندوستان کو بھی خط لکھتی ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ تو میرا کانٹیکس یہ ہے کہ ہم اس کو یہ نہ دیکھیں یہ کوئی عمران خان نیریٹو ہے، یہ اسٹیٹ نیریٹو ہے۔ اگر آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا نیا ڈاکومنٹ پڑھیں، اس کے اندر یہ بڑی واضح ریفلیکشن ہے کہ ہمیں اب اپنے آپ کو جیو کنیکٹیویٹی کے کانٹیکس میں اور جیو اکنامکس کے کانٹیکس میں آگے جانا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پاکستان کی ایک ریوزٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فوری طور پہ اس کے نتائج آ جائیں گے، آنے والے چند سالوں میں آپ کو اس کی ریوزٹنگ نظر آئے گی کہ ہم چائنا کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں، رشیا کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں، ترکی کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں، اور خود افغانستان کے کانٹیکس میں کیا آئے گا، امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر کیسے اپنا رول پلے کرے گا۔ کیونکہ ایک بات تو بڑی واضح ہو چکی ہے نا کہ امریکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کا اس ریجن کے اندر جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ ہندوستان ہے، اور وہ ہندوستان کو بنیاد بنا کے ساری اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہے۔ اچھا، پاکستان کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے ہندوستان کو اسٹریٹجک پارٹنر کیوں بنایا؟ پاکستان کا کنسرن یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں انڈیا کے کانٹیکس میں، اس کو تو وہ ایڈریس ہی نہیں کرتا نا، اس کو تو وہ کوئی کنسرن دیتا ہی نہیں ہے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، ہمارے انٹلیکچول کی سطح پہ بھی امریکہ کے رول کے بارے میں کافی کنسرنز ہیں جو سیریس نوعیت کے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جس نے ایف اے ٹی ایف کے 27 میں سے 26 نکات کے اوپر عمل کر لیا ہے۔ کوئی اور ملک بتائیے جس میں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے اس کی یہ پرفارمنس ہو، لیکن اس کے باوجود ہم گرے لسٹ میں ہیں، اور اس کے باوجود آئی ایم ایف کا ہم پہ پریشر ہے۔ یعنی ہمیں جو سپورٹ ملنی چاہیے تھی امریکہ کے کانٹیکس میں اس ریجنل حوالے سے، خاص طور پہ افغانستان کے کانٹیکس میں، کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن ہوگی تو وہ صرف وہاں تک محدود نہیں رہے گی، اس کا امپیکٹ پاکستان کے اندر بھی آئے گا، اس کا امپیکٹ ریجن کے اندر بھی آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے اس کو ایک انٹرنیشنل سینیریو میں، ایک ریجنل سینیریو میں دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گا یہ جو تحریک عدم اعتماد کا کھیل ہے اس میں جب آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم یورپین یونین کے خط کے اوپر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم روس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ وار آن ٹیررزم میں ہماری کنٹریبیوشن کو قبول نہیں کر رہا، افغانستان میں ہمارے رول کو تسلیم نہیں کر رہا، تو کنسرنز تو اٹھیں گے نا جو پاکستان کے اندر اس وقت انٹرنیشنل قوتوں کے بارے میں نظر آ رہا ہے۔ سلمان عابد صاحب، ہم ریجنل انٹرنیشنل تب جائیں کہ جب ہمارے گھر کے معاملات ٹھیک ہو۔ بھٹی صاحب، تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ بیسیکلی عمران خان کے خلاف سازش ہے، کیونکہ اس نے روس اور چین کے حق میں اپنی پالیسی بنائی، اور امریکہ جو ہے وہ یہ ساری جو کام کر رہا ہے، اور ساتھ میں جو پشاور میں حملہ ہوا تو اس میں یہ کہہ دیا جناب کہ یہ جو گلوبل ریجنل پالیسیز ہیں یہ دہشت وہ ہمارے خلاف بنائی جا رہی ہیں، ہمارے ملک میں سیاسی افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، انٹرنیشنلی ہمیں کورس کیا جا رہا ہے، اکنامک سینکشن، اکنامکلی ہمیں سٹریس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ففتھ جنریشن وارفیئر ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کیونکہ اب ڈیلیور نہیں کر پا رہے، چیزیں ان سے بہتر نہیں ہوئی، تو بجائے اس کو یہ لوگوں کو یہ کہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اپنی ڈیلیوری ثابت کریں اور اپوزیشن کو اپنے ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کرنے دیں، لیکن یہ جو بین الاقوامی سازشیں ہیں یہ کہنا بند کریں۔ اس سے ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، ان پہ ایک کوسچن مارک آتا ہے۔ آپ سر کس طرح دیکھتے ہیں یہ سارے یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہم جڑتے رہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو شروع سے پاکستان کی ایک سمجھ لیں پولیٹیکل ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ جب بھی کسی حکومت کو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، اس کے کچھ معاملات تھوڑے سے جو ہے وہ ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اس میں اس طرح کی تھیوریز لے کے آتے ہیں تاکہ اس کو کوئی انٹرنیشنل کانسپیریسی قرار دے کے تو کسی طریقے سے عوام کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جائے۔ تو آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ جب کبھی بھی کسی حکومت کو ایسی تھریٹ فیل ہوئی ہے
انہوں نے اس کو غیر ملکی سازش جو ہے وہ قرار دیا ہے، بلکہ یہ تو اب سمجھ لیں کہ ایک انٹرنیشنل بھی بن گیا ہے کہ کسی بھی ملک میں کہیں حکومت کے خلاف کوئی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی اس میں غیر ملکیات ہے. لیکن اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے ایک لمبی ٹریڈیشن ہے، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو ذرا اگر دیکھا جائے تو اس میں کنسپیریسی والی بات کہاں سے آ گئی. اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ امپارٹنٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کا وہ کون سا کام رہ گیا ہے پاکستان کی وجہ سے جس کے لیے اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ پاکستان میں رجیم چینج کی ضرورت محسوس ہوئی. تو ظاہر ہے سب سے پہلے وہ افغانستان میں کرتے جہاں پہ ایک قیاس کی سچویشن ہے، جہاں پہ آپ کہیں کسی کو بھی کسی کے خلاف کسی وقت بھی کھڑا کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے وہ بے بسی کی سچویشن وہاں پہ کریٹ ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان نے اگرچہ اس کی پالیسی ریگریسو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، لیکن انہوں نے آخر وقت تک جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے افغانستان کے انخلا کے حوالے سے. یعنی آپ پورے طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی چیز پہ نہ کہا ہو، آدر دین آخر میں وہ جو ایک ایسے ہی کنسپیریسی تھیوری تھی کہ جی یہاں پہ کوئی اڈے مانگ رہے ہیں یا فلائی زون مانگ رہے ہیں، وچ واز ان فیکٹ اے بگ کنسپیریسی تھیوری. اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی، نہ کسی نے مانگے نہ کسی نے انکار کیا. تو یہ جو ہے اب پاکستان کا اس وقت جو سچویشن ہے، پاکستان بیسیکلی اس وقت ایک ٹربل واٹرز میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں چل رہا ہے، سیل کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایف ٹی ایف کی طرف سے اس کو ایک بار پھر جو ہے وہ لسٹ میں رکھا گیا اور اس کی آخری جو ہے وہ شرط انہوں نے پوری نہیں کی. اب اس کے بعد جو دنیا میں حالات پیدا ہو گئے ہیں یہ روس یوکرین ایشو کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا ایک جو ہے ان کو کارنر ہونا پڑا خود ہی اپنی اس حرکت کی وجہ سے یا اپنی اس پالیسی کی وجہ سے. تو ایسے موقع پہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو کیا ایسی ضروری چیز پڑ گئی، نمبر 1 کہ وہ رجیم چینج کرے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس متبادل کیا ہے. کہ فار ایگزامپل اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ارجنٹ قسم کا کام ہے تو اس میں ایک متبادل لیڈر سامنے آتا ہے نا جی، کہ یہ لیڈر ہے اور یہ آئے گا تو یہ اس طرح کی پالیسی چلائے گا. اس وقت وہاں پہ جو سچویشن بن چکی ہوئی ہے وہ پاکستان کی طرف سے تو کوئی اس میں بات نہیں ہے، وہ تو امریکہ کی اپنی ایک جو لاگی بندی قسم کی پالیسی ہے جس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ بہت پہلے امریکی لیڈر یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اب ہمارے تعلقات اس نیج پہ نہیں ہو سکتے جس پہ ماضی میں چلتے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انتہائی کروشل ٹائم پہ بھی جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں عمران خان شامل ہے اس سے رابطہ نہیں کیا یا اس سے بات تک کرنی جو ہے وہ گوارا نہیں کی. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سینٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے امریکی سینٹ میں، اس میں جو امپارٹنٹ جو ڈیبیٹ تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ پاکستان کی پالیسی کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے روس کا دورہ کیا یا یوکرین کے معاملے پہ انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، تو سوال یہ انہوں نے اٹھایا کہ کیا آپ نے ان سے بات کی؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے بھی بند ہیں، بلکہ ہی بند ہیں. اور جب تک وہاں سے اوپننگ نہیں ہوتی ہے کسی طریقے کی، یا عمران خان صاحب کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے، وہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی اگر انویٹیشن کسی طریقے سے مل جائے، کسی طریقے سے کوئی نیگوسیشن کا دروازہ کھلے. تو بنیادی طور پہ اس وقت جو پرائم منسٹر عمران خان کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی ایک ہیلپ لیس قسم کا، ایک ہائیلی آپ یوں سمجھ لیں کہ رسک پہ بیٹھے ہوا بندہ ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی انٹرنیشنل قوت کی ضرورت بنتی ہے کہ وہ اس کو ٹاپل ڈاؤن کرے یا اس کو چینج کرے، خواہ اس کا اشارہ آپ کسی کی طرف ہی کیوں نہ کریں.